بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، نوجوان بچوں پر ایک ایسا مرحلہ بھی آتا ہے کہ جس میں وہ خود کو صحیح سمجھتے ہیں۔ ہر معاملے میں، ہر مسئلہ میں وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں، اور ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کو سنا جائے، ان کی بات مانی جائے، ان کو اہمیت دی جائے اور ان سے مشورہ بھی لیا جائے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ عمر 12 سال سے 20 سال کے دوران تک ہوتی ہے کہ اس دوران بچے پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے، اس میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، بات بات پر وہ جھگڑا کرتا ہے۔ تو ماہرین کا کہنا ہے کہ اس عمر میں بچہ بگڑ بھی سکتا ہے اگر والدین توجہ کریں، اگر والدین اس کی صحیح تربیت جاری رکھیں، اس کو پیار اور محبت دیں، تو اس عمر میں بچہ سنور بھی سکتا ہے۔ تو اس عمر میں بچے کو بہت توجہ اور پیار کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بعض بچے اپنے چڑچڑاپن کی وجہ سے گھر میں لڑائی کرتے ہیں، والدین سے جھگڑا کرتے ہیں۔ والدین اگر کسی بات پر اسے ڈانٹ دیں تو وہ آگے سے مزید غصے کا اظہار کرتے ہوئے گھر سے چلا جاتا ہے، گھر کو چھوڑ دیتا ہے، یا پڑھائی کی وجہ سے، پڑھائی کے ڈر سے یا کام کاج کی وجہ سے وہ گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ تو پیچھے گھر والے پریشان، والدین سبھی کو پریشان چھوڑ کر وہ چلا جاتا ہے۔ بعض مرتبہ بڑے بھی اس بات کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ بھی ہلکی پھلکی بات پر، گھر میں اگر کسی کے ساتھ کوئی بہن بھائیوں کے ساتھ یا والدین کے ساتھ کوئی ہلکی پھلکی بات ہو گئی تو وہ طیش میں آ کر، غصے میں آ کر اپنے گھر بار کو چھوڑ دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، گھر سے بھاگ جاتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں اللہ نہ کرے اگر ایسی کوئی صورتحال کسی کے ہاں پیدا ہو جائے کہ ان کا جوان بچہ گھر سے چلا جائے، تو علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سورہ یاسین کے فضائل اور اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ایک تعویذ ارشاد فرمایا ہے۔ علامہ قرطبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ سورہ یاسین کی پہلی 9 آیات فہم لا یبصرون تک ایک مربع شکل کاغذ لے کر اس کے چاروں طرف لکھنی ہے، اور لکھنے کا انداز یہ ہو کہ آیات اور الفاظ کی ترتیب کو توڑ کر حرف بائی حرف لکھنی ہے اور کاغذ کے چاروں طرف لکھنی ہے۔ آئیے ملاحظہ فرمائیں۔ جی تو ناظرین، جیسا پہلے میں نے عرض کیا کہ تعویذ بناتے ہوئے جس تعویذ کا ذکر کیا گیا ہے، سورہ یاسین کی پہلی 9 آیات، وہ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے لکھنی ہے جس ترتیب کے ساتھ میں آپ کو لکھ کے دکھانے لگا ہوں۔ سورہ یاسین کی پہلی 9 آیات فہم لا یبصرون تک آپ نے لکھنا ہے۔ پہلی آیات یاسین، تو اس کو آپ نے لکھنا ہے یا الگ لکھنا ہے، سین الگ حرف لکھنا ہے۔ لیکن تمام یہ جو آیت ہیں نا، 9 آیتیں، ان کو توڑ کر یعنی کہ حرف بائی حرف لکھنا ہے، حروف میں لکھنا ہے۔ اس طرح یاسین ہو گیا، آگے والقرآن الحکیم، واو الف لام والقاف، قاف را حمزہ نون، والقرآن، آگے ہے الحکیم، والقرآن الحکیم، حمزہ لام ہا کاف یا میم۔ اس طرح آپ نے 9 کی 9 آیات کو حرف بائی حرف لکھنا ہے، یعنی کہ ان کی ترتیب، جو آیات کی ترتیب کو توڑ کر ان حروف میں لکھنا ہے۔ اس طرح آپ نے مربع شکل کے کاغذ میں ٹاپ سے یعنی کہ دائیں جانب سے اوپر سے شروع کرنا ہے۔ اس طرح آپ نے مربع شکل میں ہی جاتے جانا ہے۔ یہ میں ایرو کے نشان بنا دیتا ہوں تاکہ آسانی رہے۔ اس طرح
چاروں طرف حرف بائی حرف 9 آیات آپ نے لکھنی ہیں۔ فہم لا یبصرون یہاں آ جائے، یبصرون نون پہ ختم ہوتی ہے تو حرف نون یہاں آ جائے۔ بالفرض آیات اور الفاظ کی تعداد اگر زیادہ ہو جائے تو پھر آپ نے یہاں سے اس طرف کو شروع کر دینا ہے، جو باقی الفاظ بچ جائیں وہ اس کے نیچے آپ نے اس طرح اسی ترتیب کے ساتھ لکھنا شروع کر دینے ہیں۔ اس کے بعد یہ جو درمیان ہے، سینٹر ہے، اس میں اس بھاگنے والے بچے کا یا شخص کا یا جو بھی لڑکا بھاگا ہوا ہے اس مفرور کا نام درمیان میں لکھ کر اس میں ایک سوئی گاڑ دینی ہے۔ اب یہ آپ کا تعویذ تیار ہے۔ تو یہ تو پیارے ناظرین آپ نے ملاحظہ کر لیا کہ کس طرح تعویذ بنانا ہے۔ تعویذ بنانے کے لیے شرط یہ ہے کہ اس کو لکھنے والا، اس تعویذ کو بنانے والا کوئی نیک آدمی ہو، پرہیزگار ہو، نمازی ہو، اس سے بنوائیں اور باوضو ہو کر بنائیں۔ خود بنا لیں یا کسی سے بنوا لیں، اس میں کوئی شرط نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے۔ تعویذ بنا کر جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا گیا کہ وہ اس بھاگنے والے کے جو درمیان میں اس بھاگنے والے کا نام لکھ کر اس پہ آپ نے سوئی گاڑنی ہے۔ سوئی گاڑ کر اس کو تعویذ کی شکل دے دیں، یعنی کہ اس کی تہ لگا لیں، کاغذ کی تہ لگا کر کسی پاک کپڑے میں باندھ کر اس کمرے میں، جس کمرے میں اس کا زیادہ آنا جانا تھا یا اس کا کوئی پرسنل روم تھا، وہاں پہ اس تعویذ کو لٹکا دیں، دھاگے میں باندھ کر لٹکا دیں یا صحن میں اس تعویذ کو لٹکا دیں۔ تو انشاءاللہ اس تعویذ کی برکت سے، چونکہ یہ بہت برکت والا تعویذ ہے، اس کی برکت سے انشاءاللہ وہ بھاگنے والا بچہ خود ہی واپس